बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से दो ख़बरें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, गौर से सुनिएगा। पहली ख़बर है इंडिया से और मकबूजा वादी से उसका ताल्लुक़ है। मकबूजा वादी जिसके लिए जनाब पाकिस्तान का दिल धड़कता है, पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। तो मकबूजा वादी के मामले में कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ उधर से आ सकती है और उसके बारे में एक ख़ास तौर पे वॉइस ऑफ अमेरिका उसकी एक रिपोर्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरा ये कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा और लीडर हैं, उन्होंने विज़िट किया है श्रीनगर का, मकबूजा वादी का। और उनका विज़िट वो वहाँ पे रहे। उन्होंने क्या किया, क्योंकि इसलिए कि जब 5 अगस्त 2019 का इक़दाम किया गया और उसके बाद वहाँ पे लॉकडाउन किया गया, एयरपोर्ट सील कर दिए गए और मुकम्मल तौर पे पूरी मकबूजा वादी जो है वो सील कर दी गई और एक जेल की शक्ल इख्तियार हो गई। तो वहाँ पे बहुत सारे मरकज़ी रहनुमाओं ने दिल्ली से जाने की कोशिश की तो उनको नहीं जाने दिया जाता था। इवन इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए, फिर भी उस पर अमल नहीं हुआ। और सिक्योरिटी रीज़न, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, जान को ख़तरा, अमन व अमान का मसला, ये कह के तो ये जो कांग्रेस के रहनुमा हों या दीगर जमातों के रहनुमा हों, उनको नहीं जाने दिया जाता था। इवन श्रीनगर से, एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेज दिया गया था, राहुल गांधी को, और उनको बाहर नहीं आने दिया गया था। तो ये सिचुएशन चल रही थी। लेकिन अब ये हुआ है कि राहुल गांधी ने विज़िट किया है और विज़िट के दौरान उन्होंने कुछ मुलाकातें की और लोगों से भी मिले, अपने लीडरों से भी मिले। फिर साथ ही साथ वो मंदिर भी गए और मंदिर के साथ वो मुसलमानों के जो है दरगाह में, वो वहाँ पे भी गए, उसकी भी ज़ियारत की। यानी उन्होंने अपना एक्टिविटी वहाँ पे की। फिर कांग्रेस के दफ्तर का इफ्तिताह किया, इस तरह की एक्टिविटी की। और उन्होंने एक बात की, उन्होंने ये बात की कि जम्मू कश्मीर पर मरकज़ हमलावर है और मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस, उनकी पॉलिसियों पे तनकीद की। और उन्होंने कहा कि न सिर्फ जम्मू और कश्मीर पे बल्कि दीगर सूबों पे भी, दीगर रियासतों पे भी इस वक्त मरकज़ हमला कर रहा है और कमज़ोर कर रहा है इंडिया को, ये मोदी सरकार के। फिर एक अलबत्ता उन्होंने बात नहीं की 370 के बारे में, वो नहीं बोले। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इस तरह की जो भी हिंदू सियासी जमातें हैं, वो कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं आपस में मिली हुई हैं। तो उन्होंने वहाँ जाके 370 के बारे में कोई बात नहीं की और उस पर अपनी खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर ये चीज़ होने के बाद ये एक डेवलपमेंट थी कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। दूसरी जानिब एक और चेंज मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत तब्दीली, कुछ बड़ी ख़बर आ सकती है मकबूजा वादी से। रियासत क्या कहना चाहिए, रैली में, दिल्ली में जो कैपिटल है इंडिया का, वहाँ पे एक रैली निकली और रैली में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, बीजेपी की रैली थी। तो 6 जो बीजेपी के रहनुमा हैं, न सिर्फ उन पर मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि जो वहाँ पे केजरीवाल हैं, सीएम, उनके हुक्म पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने पे, उनके ख़िलाफ़ तकरीरें करने पे, हिंदू मुस्लिम फसादात कराना के इल्ज़ाम में बीजेपी के 6 रहनुमाओं के ख़िलाफ़ न सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि उनको गिरफ़्तार करके थाने में डाल दिया गया। और अब वो सफाइयाँ दे रहे हैं और कुछ मफरूर हैं, और जो मफरूर हैं वो अपनी वजाहतें कर रहे हैं कि जी हम तो ये था, वो था, हम तो इस काम के लिए गए नहीं थे, हम तो वहाँ थे ही नहीं, ये काम कर रहे हैं। ये चीज़ें हो रही हैं। अब जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि
مودی سرکار کا یہ آخری ٹرم ہے بی جے پی کی. اگلی جو الیکشن ہونا ہے اس کے نتیجے میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہوگی, مودی سرکار کی حکومت نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے مودی سرکار نے جو آگ لگائی ہے ہندوستان میں اور اس ریجن میں, اس کو ذرا تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اپنے اوپر جو ملبہ ان پہ آ رہا ہے وہ ملبے کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان پہ. ایک رپورٹ ہے ایک بھارتی کشمیری کی صورتحال, بھارتی کشمیر کی صورتحال ایک صحافی کی نظر میں. اب اس میں نام کسی کا نہیں دیا ہوا, لیکن اس خبر میں یہ بتایا گیا اس پورے آرٹیکل میں کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ مقبوضہ وادی کے بارے میں ایک دفعہ پھر دلی سرکار جو ہے, یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وائس آف امریکہ کی رپورٹ ہے, کہ دلی سرکار کوئی اہم فیصلہ کرنے والی ہے. اور یہ اہم فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کا جو اجلاس ہے سپٹمبر میں جنرل اسمبلی کا, اس سے پہلے اس طرف کوئی قدم اٹھا دے مودی سرکار. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو چیز پہلے تھی, جو کانفیڈنٹ تھا پہلے, وہ تو اب نظر نہیں آتا. اور پھر کیا کیا ہو سکتا ہے ان کو مختلف حوالوں سے, ذرائع سے چھوٹی چھوٹی خبریں چلوا کے, کبھی سوشل میڈیا پہ کبھی ویسے, ایک چھوڑے جا رہے ہیں, فلر چھوڑے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم یہ 370 بھی ختم ہو سکتا ہے, 370 بحال ہو سکتا ہے, 35 سے شاید ابھی بحال نہ ہو, خصوصی درجہ جو ریاست کا وہ بحال ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہو رہا ہے, اچھا اس کا سارا پھر اگین جو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ 2 سال گزرنے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو پلان بنایا گیا تھا مقبوضہ وادی کے بارے میں ہڑپ کرنے کا, وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک بندے نے یہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. اور اگر وہ نہ ہوتا تو شاید رزلٹ مختلف ہوتا اور یہ ابزارب کروا لیتے ہم مقبوضہ وادی کے لوگوں سے, اور یہ جو ہمارا فیصلہ تھا 5 اگست 2019 کا, اس کو مسلط کر دیتے. اس میں کیا ہے جی, وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ وجہ بنے ہیں اس معاملے میں, اور سب سے بڑی ہرڈل وہ بنے ہیں, اور ان کی ایک ایگریسو پالیسی کی وجہ سے. اور انہوں نے جو سلامتی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا 19 میں, وہ ایک بہت ہی خوفناک, اس کے بعد ایک کمپین چلائی, پھر ایک نیریٹو دیا, اور اس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں. اور اگر وزیر اعظم عمران خان یہ کام نہ کرتے, اتنا ایگریسولی نہ آتے, تو یہ چیزیں ہضم ہو جانی تھیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں اس رپورٹ میں خطرناک بھی بتائی گئی ہیں. خطرناک یہ بتائی گئی ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ ایک تو وہاں پہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی آپ اپنا کوئی 5-4 ماہ کے لیے کوئی راشن اکٹھا کر لیں. اس طرح کی افواہیں پھیلائی گئیں. موبائل فونز یکدم انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, یہ پریکٹس چل رہی ہے. یکدم انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی ہے, اور ایک بالکل بغیر کسی نوٹس کے یکدم ایک تلاشی شروع ہو جاتی ہے, فورسز آ جاتی ہیں. پھر مساجد جو ہیں, عبادت گاہیں ہیں مسلمانوں کی, ان کو گھیرے میں لے لیا جاتا ہے, ان پہ اضافی فورسز تعینات کر دی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اور اس رپورٹ کے مطابق کچھ انڈیکیٹرز ایسے آ رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ 370 کو ختم کرنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے, اور اس کو اب امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو کڑوی گولی کو نگلنا کیسے ہے, وہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کہ ایک طرف یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے, دوسری جانب خدشہ وہ کہتے ہیں کیا ہے, خدشہ یہ ہے کہ ادھر پھر نئی جو تازہ دم فوجی دستے بھی لگائے گئے ہیں, اور وہاں پہ ایک جنگ کا ماحول بھی بنایا جا رہا ہے. ادھر ایک فیصلہ
کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب ایک محدود جنگ چھیڑنے کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ یکدم ہو سکتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ حملہ کر دیا جائے ہمارے پاکستان پہ، اور وہ اس لیے اس بات میں صداقت نظر آتی ہے کیونکہ جو انڈین وزیر خارجہ ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اور ان کے ترجمان کا کہ یہاں پہ پھر آپ وہ جان کریبی کا بھی آپ ذہن میں رکھیے، ان کا بھی جو سٹیٹمنٹ ہے محفوظ پناہ گاہ ہیں، ادھر وہ مغربی سرحدوں کی طرف کہہ رہا ہے، مشرقی سرحدوں کی طرف انڈین وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں جے شنکر کہ دہشت گرد داخل کیے جا سکتے ہیں، یہاں پہ ٹھکانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ایک ماحول ضرور بنایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان چونکہ ادھر باڑ لگا چکا ہے سرحد پہ، پاک افغان سرحد پہ، پاک ایران سرحد پہ، اس کو مکمل طور پہ پیک کر چکا ہے، اور ہر کلومیٹر کے فاصلے پہ چیک پوسٹ ہے، جبکہ اس سائڈ پہ 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، باڑ لگ چکی ہے 90% سے زیادہ، تو در اندازی ہو نہیں سکتی وہ چیز اس طرف، اور وہاں پہ ایک کھیل کھیلا جائے گا، دوسری جانب ادھر کھیل کھیلنے کا پروگرام ہے کہ یہ کر دیا جائے کہ دونوں طرف توجہ تقسیم ہو اور یہ کوئی کارروائی کی جائے۔ ادھر ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ نے اسلحہ دے دیا ہے، رائفلز دی ہیں جو بہت زیادہ ہائٹ پہ بھی کر سکتی ہیں، پہلے میں بتایا، تو وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کہ جی موجود ہیں، تو وہی بات ہے کہ کچھ وہ چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش، انڈر پریشر رکھنے کی کوشش، تاکہ ہم ان کی ڈکٹیشن لینا شروع کر دیں یا ان کی ڈکٹیشن کے مطابق ان کے مفادات کا تحفظ کریں، تو ایسا ہونا نہیں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔